جدید بایولوجی کے عملی استعمال، ایپلیکیشنز آف ماڈرن بایولوجی۔ جدید بایولوجی آج کافی ترقی کر چکی ہے اور بے شمار شاخوں پر مشتمل ہے۔ سائنسداں دن رات نئی نئی دریافتوں اور ایجادات میں مشغول ہیں، اور اس طرح یہ آج کے انسان کے لیے نہایت ہی ضروری علم بن چکی ہے۔ جدید انسانی سماج بہت ساری چیزوں کے لیے اس پر منحصر ہے۔ کاشتکاری، ایگریکلچر۔ جدید بایولوجی نے کاشتکاری کے شعبے میں بھی بہت کچھ کیا ہے۔ ہائبریڈائزیشن تکنیک اور جینیٹکس کا استعمال کر کے آج اچھی قسموں کے بیج پیدا کیے جا رہے ہیں۔ ایسے پودے پیدا کیے جا رہے ہیں جو ہماری ضرورتوں کے مطابق ہوں، مثلاً جو زیادہ سے زیادہ اناج یا پھل پیدا کر سکیں، جو کیڑوں مکوڑوں سے خود کو محفوظ رکھ سکیں، یا جن کے پھل مزیدار ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ کاشتکاری کے لیے نت نئی کھاد اور کیڑے مکوڑوں سے کھیتوں کو محفوظ رکھنے کے لیے پیسٹی سائیڈز وغیرہ بنائے جا رہے ہیں۔ ہل جوتنے، فصل کو بونے اور کاٹنے کے لیے طرح طرح کی مشینیں بنائی جا رہی ہیں۔ غرض جدید بایولوجی کا استعمال کر کے بے شمار ایسے طریقے ایجاد کیے جا رہے ہیں تاکہ پیداوار کو جتنا ممکن ہو بڑھایا جا سکے۔ طب، میڈیسن۔ جدید علم طب کافی ترقی یافتہ ہو چکا ہے اور اس میں بایولوجی کی مختلف شاخوں کا بھرپور ہاتھ ہے۔ بیماریوں کی تشخیص کے لیے نت نئی مشینیں ایجاد ہوتی جا رہی ہیں۔ بیماریوں کے جراثیم یعنی بیکٹیریا، وائرس اور فنگی وغیرہ کا اچھی طرح مطالعہ کر کے ان کے علاج کے لیے دوائیں اور ویکسین بنائے جا رہے ہیں۔ جدید ترین مشینوں کی وجہ سے سرجری یعنی آپریشن کرنا اب آسان اور کم تکلیف دہ ہو گیا ہے۔ بعض بیماریاں جیسے ٹی بی وغیرہ جو کل تک انسان کے لیے قاتل سمجھی جاتی تھیں، آج ان کی اتنی اچھی دوائیں موجود ہیں کہ اب ان کی وجہ سے کوئی نہیں مرتا۔ کئی خطرناک بیماریاں جیسے چیچک، پولیو، پلیگ وغیرہ اب صفائے ہستی سے مٹ چکی ہیں۔ انسان کے بہت سے ناکارہ اعضاء جیسے گردے، جگر، آنکھیں وغیرہ اب بڑی آسانی سے تبدیل کیے جا رہی ہیں۔ نقلی ہاتھ، پیر وغیرہ بنائے اور اپاہج مریضوں کو لگائے جا رہے ہیں۔ خلائی سائنس یعنی اسپیس سائنس۔ جدید بایولوجی اب خلا تک پہنچ گئی ہے اور اس کی اسپیس بایولوجی اور ایسٹرو بایولوجی جیسی شاخیں وجود میں آ چکی ہیں۔ اس سائنس کا مقصد دوسرے سیاروں اور کہکشاؤں میں زندگی کے امکانات کی تلاش اور اس زمین پر زندگی کے وجود کے اسرار کی کھوج ہے۔ انسان اور دوسرے جانداروں پر خلا کی زندگی کے اثرات کا مطالعہ بھی اس کا اہم حصہ ہے، تاکہ خلا میں جانے والوں اور خلائی اسٹیشنوں میں لمبی مدت گزارنے والوں کی زندگیوں کو خلا کے برے اثرات سے محفوظ رکھا جا سکے۔ یہ سائنس اس بات کی بھی تحقیق کر رہی ہے کہ مستقبل میں چاند اور مریخ پہ بسنے والی بستیوں میں انسان کس طرح آرام و سکون سے زندگی گزار سکے گا۔ دوسرے شعبے۔ جدید بایولوجی آج زندگی کے دوسرے شعبوں میں بھی بڑی ہی کارآمد ثابت ہو رہی ہے۔ اینیمل ہسبینڈری کے شعبے میں اس کی مدد سے اچھی نسل کے جانور پیدا کیے جا رہے ہیں جو ہمارے لیے بہت کارآمد ہیں۔ مثلاً پولٹری فارمنگ کے لیے ایسی مرغیاں پیدا کی جا رہی ہیں جو زیادہ انڈے دیں اور جن سے زیادہ گوشت حاصل ہو، ایسی گائیں اور بھینسیں جو زیادہ دودھ دیں۔ مچھلیوں کی فارمنگ کے بھی نت نئے طریقے ایجاد ہو رہے ہیں۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سائنس ہمارے لیے بہت اہم ہے اور انسانی زندگی اس سے کافی فیض یاب ہو رہی ہے۔